پالیسی کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہے ہم، بحیثیت صحافی بھی، بحیثیت قوم بھی. آج عمران خان نے بہرحال اس پالیسی سے ڈیویٹ کیا اور ایک کیٹیگوریکل پوزیشن لی کہ امریکہ کا جو ہمارا ساتھ تھا وہ آلموسٹ ختم ہو رہا ہے، اور جو ہم نے معاہدے بھی کیے تھے وہ تب تک تھے جب تک امریکہ یہاں سے چلا نہیں جاتا. وہ ان کا جانا شروع ہو گیا ہے اور جو کمپلیٹ ہو جائے گا سپٹمبر 11 تک، ہو سکتا ہے 4 جولائی تک ہی ہو جائے. لیکن جو اس وقت صورتحال وزیر اعظم نے بیان کی، ظاہر ہے بڑا سخت پاکستان کے لیے مشکل تھی. انہوں نے خود بھی کہا کہ افغانستان کے حوالے سے خاصی مشکل میں ہے، کیونکہ امریکہ مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ پہلے بیسز دیں. جب ہم نے بیسز سے انکار کیا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اچھا آپ ایسا کریں کہ ہمیں ایئر سپیس دے دیں، کہ تاکہ اگر ہم نے ڈرونز پہلے سے نہیں میں وہ ایئر کوریڈور کا ہمارا ایگریمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل جو کولیشن کے ساتھ ہوا تھا وہ تب تک ہے جب تک امریکی وہاں موجود ہیں. جب وڈرال کمپلیٹ ہو جائے گا تو وی آر آؤٹ آف دیٹ ایگریمنٹ. تو پاکستان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم وہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہوگا. اب ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ جو یو ایس ڈیفنس سیکٹری ہیں آسٹن لائیڈ، انہیں 4 دن پہلے سینیٹ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس اب 2 ہی آپشنز رہ جاتی ہیں، یا تو سی کے تھرو یعنی ایئر کرافٹ کیریئر، یا پھر گلف کے. انہوں نے گلف کا یو اے ای کا لفظ یوز کیا اور انہوں نے کہا کہ قطر بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ میسائل یا ڈرونز جو ہیں وہ استعمال کریں ان کیس اگر انہوں نے کوئی ایکشن کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں پاکستان کی ایئر سپیس چاہیے انہیں، اور وہ پاکستان کی ایئر سپیس ایران کے تھرو آپ جا نہیں سکتے. اب مسئلہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ ایئر سپیس دے دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اگر کل کو وہ ایران کے خلاف کچھ کر لیتے ہیں تو ایران بھی ہمیں مورد الزام ٹھہرائے گا، اور جو افغانستان میں آلریڈی جو گند کر چکے ہیں مزید اگر ہوگا تو افغانستان بھی ہماری طرف ہی کہے گا. طالبان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ جو بھی ملک ان کو بیسز دے گا وہ ملک ہمارا نشانہ بن جائے گا. اسی لیے وہ سینٹرل ایشین ممالک بھی ہیں وہ بھی کترا رہے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ریفیوز کر دیا ہے. بالکل 3 ہی جگہ ہیں وہاں پر جہاں پہ بیس بن سکتے ہیں، اور تینوں نے ابھی تک ریفیوز ہی کر دیا. کرغزستان، ازبیکستان، تاجکستان، اور ظاہر ہے کہ یہاں پہ چائنا اور روس کا انفلوئنس بڑھا ہے. اچھا، اب وزیر اعظم نے جو باتیں کی، I mean I have to agree with most of them. ماضی کی بات کی کہ اگر اس وقت ایسی حکومت ہوتی یا ویسی حکومت ہوتی، اس پہ مجھے ہلکا سا ڈس ایگری اس لیے کرنا ہوگا کیونکہ اس وقت ہمیں یاد ہے کہ آنکھوں میں خون بھرا ہوا تھا اور وہ اس وقت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے. تو آئی ایم ناٹ شیور کہ کون ان کو اس وقت روک سکتا تھا. اور یہ جو ڈبیٹ کہ ہمیں اس جنگ میں گھسنا چاہیے تھا یا نہیں گھسنا چاہیے تھا، یہ اب ہو گئی ماضی کی بات. آگے کی طرف دیکھتے ہیں، اور آگے جو ہونے والا ہے اس کی ہمیں کافی مستقبل کی ہمیں جھلکیاں بار بار مل رہی ہیں. آج بھی ہمیں ملی جب حوالدار سلیم اور لینس نائک پرویز دونوں سرحد پر شہید ہوئے ہیں. اور آئی ایس پی آر کے جو بیان آیا ہے اس میں وہ یہ ہے کہ افغان سائڈ سے فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں شہید ہوئے ہیں. تواتر سے یہ اس طرح کے انسیڈنٹس بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک جھلکی مل رہی ہے کہ کم از کم شارٹ ٹرم میں آپ کو کتنا پریشر فیس کرنا پڑے گا. ظاہر ہے کہ ریفیوجیز کا بھی اس میں خطرہ ہے اور اس پر بھی ہم آتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پریشر، یہ ایک پریشر ہے جو امریکہ کا پریشر ہے وہ ہم نے رائٹلی سو کافی حد تک ڈیفلیکٹ کر دیا ہے، اور چائنا کا بھی پریشر ہے کہ اگر آپ امریکہ کے ساتھ کوئی اس طرح کی کوآپریشن کرتے ہیں تو چائنا پاکستان تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے وہ ہمارے لیے بڑی کنسیڈریشن ہے اور ہم اس کو ہی پریفر کر رہے ہیں. نہیں، امریکہ بھی تو مطلب لاجواب ہے نا. آپ نے شہد کی مکھیوں کو بلانا ہے اور آپ نے زہر کا پیالہ سامنے رکھ دیا ہے کہ یار یہ آپ پی لیں، آپ کیوں نہیں آ رہے، آپ کیوں نہیں پی رہے. بائیڈن کی ایک فون کال نہیں آئی. سی آئی اے چیف آتا ہے، وہ بات کرتا ہے بیسز کا، وہ کہتا ہے میں نے وزیر اعظم سے ملنا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ کہا کہ نہیں سر تھینک یو، آپ سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں، آپ آئی ایس آئی سے جا کے ملیں، آپ فوج سے جا کے بات کریں، دس از ناٹ آ پرابلم. افغانستان کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت کیا پوزیشن بنتی ہے اینڈ واٹ کین وی سی ان دا فیوچر؟ اگر یہ ذرا میپ ایک ہے لیٹسٹ افغانستان میں کس کا کہاں کا، اگر اس کو ذرا ہم اسکرین پر لے آئیں. جی، اب یہاں پر جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بالکل ڈارک رنگ ہے، یہ ڈارک گرے بلیک ٹائپ رنگ ہے، یہ ہے جہاں پر طالبان کا مکمل کنٹرول ہے. جو لال ہے وہ ہے جہاں پر جھڑپیں چل رہی ہیں، کنٹیسٹڈ کنٹرول ہے. اور یہ جو بیچ میں ایک سفید سا جزیرہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا کابل کے ارد گرد، یہ ہے غنیستان. بالکل ٹھیک ہے، جہاں پر عبد الغنی کی آن پیپر ریٹ چلتی ہے.
یہ وہ نجیب والا حال نہیں ہونے والا، میرا نہیں خیال کہ ابھی 3 4 5 سال اور چلے گی. یو ایس کی جو اپنی انٹیلیجنس ایسٹیمیٹس ہیں، پہلے وہ کہتے تھے کہ یار 3 سال یہ نکال لیں گے، اب وہ آ گئے ہیں یار 6 مہینے سے 1 سال. ٹھیک ہے. سو دا غنی گورنمنٹ از اے گونر. کل جو ہے رات کو چپکے سے جو جرمن فوجیں تھیں آخری وہ نکلی اور انہوں نے ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ کر دی کہ ہم وہاں سے، حالانکہ جرمنی نے فروری میں کہا تھا کہ ہم 10 مہینے تک ایکسٹینڈ کر رہے ہیں فوجی مشن کو اور ہم رہیں گے. کل رات کو وہ نکل گئے چپکے سے. اس کے بعد اٹلی جو ہے انہوں نے بھی لاسٹ ریمیننگ جو ان کے فیو ڈزنز بچے تھے وہ بھی نکال لیے. تو یہ اچھا پولینڈ نے بھی اپنے دونوں فوجی واپس لے لیے، دونوں. صحیح بات. مطلب کیونکہ ایک کو چھوڑ دیتے وہ بیچارہ بور ہو جاتا وہ، اور پولش میں کس سے بات کرے گا وہاں پہ بیٹھ کے نا. تو اوور آل آج جو خبر آئی ہے کہ غزنی کے اوپر طالبان نے کنٹرول وہ کر لیا. اب غزنی سے جو ہے جو کابل کی طرف ہائی وے ہے وہ کٹ گئی ہے. اس کا مطلب ہے قندھار اور کابل جو ہے وہ اب اس میں رابطہ کٹ گیا ہے. اب جو کابل کے ارد گرد 3 ان کے جو بڑے صوبے ہیں 50 کلومیٹر دور، ان تینوں پہ طالبان آ چکے ہیں. سو دے آر جسٹ 50 odd kilometers away from کابل. اچھا یہ بھی ان کی بڑی ایک سائیکولوجیکل ٹائم. اگر آپ جو پچھلے 3-4 سالوں میں طالبان کی اسٹریٹجی کو تھوڑا سا گیج کریں، وہ یہ ہے کہ رورل سینٹرز کو کور کرو، ڈسٹرکٹ کو سراؤنڈ کرو. تو جب سراؤنڈ ہو جاتے ہیں تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ سر آپ پھر ٹیک اوور ہی کر لیں. میں ابھی کچھ بیانات پڑھ رہا تھا طالبان کا کہ وہ خود شوق ہو گئے ہیں کہ کتنی آسانی سے وہ ٹیریٹری گین کر رہے ہیں. بلکہ کچھ جگہوں میں تو انہوں نے باقاعدہ آرڈر دیا ہے کہ یار رک جاؤ، یہاں پر امریکن بھی ہے، یہ نہ ہو کہ وہ دوحہ اکارڈ کو. تو مطلب وہ اپنے آپ کو روک رہے ہیں. سراج الدین حقانی کیا ابھی 24 جون کو طالبان کی ویب سائٹ پر سراج الدین حقانی کا بیان آتا ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ پتہ ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی اب ہم ملٹری فیز سے ہمیں سویلین فیز میں آنا ہے. تو باقاعدہ ہدایت دی گئی ہیں جتنے بھی کمانڈرز ہیں کہ سر جب آپ ضلعی ہیڈ کوارٹر کو ٹیک اوور کرتے ہیں نا، تو وہاں پر جو ڈاکیومنٹس، فارمز اور وغیرہ لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں نا، ان کو محفوظ رکھنا، کیونکہ ان قریب آپ کو ہی ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا اور لوگوں پر تشدد نہ کرو یہ وہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانشیسلی وہ اب سوئچ کرنا چاہ رہے ہیں فرام ملٹری موڈ ٹو گورننس موڈ. اب خطرہ کہاں آتا ہے؟ خطرہ یہاں آتا ہے کہ جتنی آسانی سے یہ سب کچھ ٹیک اوور ہو رہا ہے، ان کے آن گراؤنڈ کمانڈرز کی کانفیڈنس تو ابھی 100% پر ہے. اس کانفیڈنس کو لے کر اگر ہم جیسے اب ہم بات کرتے ہیں اور پوری دنیا بات کرتی ہے کہ جی جو بھی افغانز چوز کریں، کیا افغانز کو چوز کرنے کا موقع ملنا ہے؟ کیونکہ جس موڈ میں طالبان ہیں اس وقت لگ رہے ہیں، اور مطلب فتح کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، تو وہ نشہ ان پر طاری ہے ابھی، تو وہ تو کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنے والے. رائٹ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی جو پھڈا چل رہا ہے کابل ایئرپورٹ کو سیکیور کرنے پہ ترکی کے ساتھ، وہ ترکی کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سر سوچ لیں اگر آپ نے آنا ہے، اور پہلے وضاحت دیں کہ کیوں آنا ہے، کہ کیوں آنا ہے. ہم ہینڈل کر دیں گے، ہم ہینڈل کر لیں گے. گوئنگ فارورڈ کتنی ٹرانزیشن ہوگی ٹورڈز ریسپانسبل گورننس؟ کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے افغانستان کا جو حال ہے وہ فورن ایڈ کے بغیر نہیں چل سکتا، وہ انٹرنیشنل ایجنسیز کے بغیر نہیں چل سکتا. تو کس حد تک یہ کمپرومائز کے موڈ میں ہے اور کس حد تک یہ سپل اوور، اور جتنی بہتر گورننس افغانستان میں ہو اتنا کم سپل اوور ہوگا انٹو پاکستان. صحیح بات.